السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، ہر بندے کا رزق اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہی اسے ملے گا۔ تو آپ سنیں اس واقعہ میں، اور یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے اور ایک عرابی کے بارے ہے جس نے سچی توبہ کی۔ اور توبہ کیوں کی تو سنیں۔ حضرت امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن بصرہ شہر کی جامع مسجد سے میں واپس آ رہا تھا کہ رستے میں ایک گلی میں ایک عرابی سے ملاقات ہو گئی، اور وہ عرابی نہایت جاہل قسم کا انسان تھا۔ اونٹ پر سوار، گلے میں تلوار لٹکائے اور ہاتھ میں کمان پکڑے ہوئے تھا۔ میرے قریب آ کر اس نے سلام کیا اور پوچھا، آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تو میں نے جواب دیا، میں بنو اسماء سے ہوں۔ تو اس نے کہا، آپ اصمعی ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ تو اس نے پوچھا، تو پھر آپ بتائیں اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں رحمان کے پاک کلام کی تلاوت ہوتی ہے۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، رحمان اللہ کا کلام بھی ہے جس کی آدمی تلاوت کرتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا، اچھا پھر مجھے بھی کوئی تھوڑی سی تلاوت سناؤ۔ گرامی قدر حضرات، سنو، تمہارا رزق آسمان میں ہے۔ تو حضرت امام اصمعی نے اس عرابی سے کہا، اچھا پھر نیچے اترو اونٹ سے۔ اور وہ اونٹ سے نیچے اتر آیا۔ تو میں نے سورۃ ذاریات کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچا، سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 22، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق جس چیز کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے آسمان میں ہے۔ تو اس عرابی نے پوچھا، اچھا جی اصمعی، یہ رحمان کا کلام ہے؟ تو میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کی قسم جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ رسالت دے کر مبعوث فرمایا ہے، یہ رحمان ہی کا کلام ہے، اور اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگا، جناب شکریہ آپ کا، مجھے اتنی ہی قرآن پاک کی تلاوت کافی ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنے اونٹ کو ذبح کر دیا، قربان کر دیا، گوشت کے ٹکڑے کیے، مجھ سے کہنے لگا، آؤ تقسیم کرنے میں میری مدد کرو۔ پھر وہاں سے گزرنے والے لوگوں میں وہ سارا گوشت تقسیم کر دیا۔ پھر اس نے تلوار اور کمان بھی توڑ دی، اور مذکورہ آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا ہے آسمان میں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت امام اصمعی فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ تم اس بات کو سمجھ نہ سکے جسے ایک عرابی نے سمجھ لیا ہے۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ میں ہارون الرشید بادشاہ کے ساتھ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں گیا، اور جب خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ کسی شخص نے مجھے بہت آہستہ سے آواز دی، اور میں نے دیکھا یہ تو وہی عرابی ہے جو بہت ہی کمزور
اور نحیف و نزار ہو گیا تھا، اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، تو اس نے مجھے سلام کیا، میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے مقام ابراہیم کے پیچھے بٹھا لیا اور کہنے لگا مجھے رحمان کے کلام کی تلاوت سناؤ۔ میں نے پھر سورۃ زاریات پڑھنا شروع کر دی، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ اس عرابی نے جب اس آیت کو پھر سنا تو اس نے چیخ ماری اور کہا کہ اللہ رب العزت نے ہم سے جو وعدہ فرمایا ہے ہم نے اسے سچ پایا ہے۔ پھر اس نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ میں نے کہا ہاں، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ یہ سن کر اعرابی نے چیخ ماری اور کہا سبحان اللہ، رب جلیل کو کس قدر ناراض کیا ہے۔ اس نے قسم کھا کر بیان فرمایا ہے کیا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سچ نہیں جانا، یہاں تک کہ اللہ کو قسم کھانی پڑی۔ اس نے یہ بات 3 بار کہی اور پھر اس جوان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو گرامی قدر حضرات، سنا آپ نے یہ واقعہ ایک عربی نوجوان کے بارے جو اگرچہ ایک دیہات کا رہنے والا تھا اور اجڑ اور نہایت قسم کا جاہل تھا، لیکن قرآن پاک کی اس آیت نے اس پر اتنا شدید قسم کا اثر کیا کہ وہ نوجوان سب کو چھوڑ بیٹھا اور قرآن پاک کی اس آیت پر یقین کر لیا، اور پھر اللہ رب العزت کے پاک کلام کا اثر اس نوجوان پر اس طرح ہوا کہ اس کی جان جو ہے نکل گئی اور روح دنیاوی دندوں کو چھوڑ کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ گرامی قدر حضرات، کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ؟ اپنے کمنٹ میں رائے ضرور دینا۔ اللہ آپ پر کرم فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔